نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل الحمدللہ ہم نے 15ویں پارے کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس میں ہم نے کافی ٹائم لگایا اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اینڈ ٹائم سے ہے، اس حوالے سے کافی تفصیلات آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ کل جو ہے ہم جو ذوالقرنین کا دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کا کانکویسٹ ہوا، تو وہ میپ میں نہیں دکھا پایا تھا، تو یہ میپ ہے بیسیکلی ان کی جو حکومت تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ پورا علاقہ، یہ میڈیا کا علاقہ اور فارس پرشیا کا علاقہ، اس کو ملا کے انہوں نے بڑی حکومت قائم کی تھی۔ پھر بعد میں ان کا جو ایسٹرن مہم ہے وہ لیڈیا کی طرف ہوئی تھی، جو اس وقت موجودہ ترکی میں ازمیر کا علاقہ ہے۔ وہاں پر جو یہ میڈیٹرینین سی ہے، یہ بیسیکلی یہاں تک وہ پہنچے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کی ایسٹرن مہم تھی وہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ پاکستان کا ایریا بنتا ہے، انڈس ریور کا، یہاں مکران کے ساحل تک وہ آئے تھے۔ تو یہ بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پہ ان کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیبلونیا بھی فتح کر لیا تھا، عراق کا بھی پورا علاقہ ان کے پاس تھا۔ یہ سارا فتح کرنے کے بعد پھر وہ اپنی شمالی مہم کی طرف گئے تھے، جو کہ پھر یہ کوکوین ماؤنٹین رینج ہے جہاں پر، جو موجودہ جارجیا میں جو ہے یہ موجود ہے، یہاں تک وہ پہنچے تھے۔ اور یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ جو ناردرن نیشنز تھیں وہ یہاں سے نیچے اترتی نہیں تھی عام طور پہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ کیسپین سی تھا، یہاں پہ بلیک سی تھا۔ تو یہ بیسیکلی یہاں پہ جو ماؤنٹین رینج ہے اسی کے اندر ایک بیچ میں ایک پاس آتا ہے جسے داریال پاس کہتے ہیں، داریال گورج بھی کہتے ہیں۔ وہ آج بھی وہاں پہ ایک ہائی وے موجود ہے جارجیا میں، اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو یہ بیسیکلی وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہائی وے آج بھی اس کی یہ جو ہے کراس کرتی ہے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جو کہ اس ماؤنٹین رینج کو کراس کرتا ہے، اس لیے جو ہے اندازہ یہی ہے کہ ذوالقرنین نے یہیں پر وہ اپنی دیوار تعمیر کی تھی۔ یہ اگر آپ دیکھیں میپ کے اوپر تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری ماؤنٹین رینج ہے اور بیچ میں یہ پاس ہے جو یہاں سے گزرتا ہے۔ اور یہ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اسیسمنٹ جو مختلف اسکالرز نے کی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ناردرن نیشنز جو ہیں یہ سب بیسیکلی یجوج مجوج، نسلاً یجوج مجوج ہیں، یعنی ان کا اوریجن منگولیا سے ہوا، پھر یہ پھیلتے گئے، کچھ چائنا کے اندر آباد ہوئے، کچھ پھر یہاں سے ہوتے ہوئے رشیا اور ایسٹرن یورپ سے ہوتے ہوئے جو ناردرن یورپ تک جاتا ہے معاملہ۔ یہ سارے جو ہیں یہ بیسیکلی یجوج ماجوج ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو دنیا کا جو سارا معاملہ رہا ہے، اقتدار رہا ہے، وہ تاریخی طور پہ دیکھیں تو زیادہ تر نیچے جو لوگ تھے ان کے پاس رہا۔ یہ افریقہ ہے، یہاں پر لوگوں نے حکومتیں کی، یا پھر مڈل ایسٹ ہے، میڈیٹرینین کا علاقہ ہے جہاں پہ بہت سی تہذیبیں جو ہیں وہ رہیں، یا پھر یہ ہندوستان ہے، یا پھر چائنا کا بھی ساؤدرن حصہ، یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے یہی دنیا پہ جو ہے حکومت کرتے رہتے۔ بڑی بڑی ڈائنیسٹیز ہیں، بڑی بڑی سویلائزیشنز ہیں جو انہوں نے بنائی۔ ناردرن یہ جو لوگ تھے ان کو وحشی حملہ آور کے طور پہ لوگ جانا کرتے تھے کہ یہ وحشی حملہ آور ہے، یہ آتے ہیں۔ اچھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آرگنائز نہیں تھے، ان کے پاس کوئی لیڈرز نہیں ہوتے تھے، یہ ان کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہوتی تھیں، آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب ذوالقرنین یہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا نا کہ یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور وہ فساد مچاتے ہیں، تو آپ ہمیں جو ہے نا پروٹیکٹ کر دیں ان سے۔ انہوں نے پھر دیوار تعمیر کر دی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب دنیا کا جو آرڈر ہے وہ اب ان کے پاس جانا ہے، تو پھر ان کے اندر لیڈرز پیدا ہونا شروع ہوئے، جس کے بارے میں ہم کل لاسٹ ٹائم ہم دیکھ چکے ہیں۔ اٹیلا ایک بہت بڑا لیڈر ان میں پیدا ہوا جس نے ہون قبیلے کو جو ہے متحد کیا، اور وہی ہے جس نے پھر رومن امپائر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ باربیرینز تھے۔ اسی طریقے سے وائکنگز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ریگناروک مل گیا، وہ بڑا لیڈر، اور وہ انہوں نے جناب پکڑ کے برٹش امپائر کا بیڑا کر دیا۔ یعنی ہے وہ ڈیوسٹیٹنگ فورس ہے، یہ ان سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی اس حدیث میں بھی ہم نے دیکھا تھا، نواس بن سمان والی جو حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہمیں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو چنگیز خان مل گیا تاتاریوں کو، تو اس نے پھر مسلمانوں کا جو ہے ہلا کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ اور دوبارہ سے جب آخری جو ان کا خروج ہوا، جس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا تھا، وہ بیسیکلی تھا ان کا جو کلونیل پاورز جو تھیں، یعنی یہ جو یورپینز جو تھے، انہوں نے پھر اپنا جو ہے آن سلاٹ کیا۔ تو اب یہ ملٹیپل خروج ہو چکے ہیں ان کے جو ہے منگولینز نے بھی اپنا خروج کر لیا،
اور دنیا میں خوب فساد مچایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رشینز نے بھی اپنا کام دکھا دیا اور ایک وقت میں دنیا کو جو ہے خوب جو ہے مزہ چکھایا اپنی طاقت کا۔ یورپینز نے بھی اپنا خروج کر لیا، بس اب ایک ہی رہتے ہیں یہ چائنیز جو ہیں، یعنی یہ ان کا ابھی تک خروج اس طریقے سے نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کا خیال تھا کہ شاید یہ آخری خروج انہی کا ہوگا، اور جس طرح چائنا ایک سپر پاور بنتی جا رہی ہے تو اب تو اس میں کوئی بعید نظر نہیں آ رہی۔ تو اب دنیا کا جو آرڈر ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ گوگ میگوگ آرڈر ہے، یعنی اب جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوگ میگوگ ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، جو ساری ساری طاقت ان کے پاس ہے۔ اور یہ دیکھیں آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر تباہی پھیلتی ہے، یہ سٹار وارز ہوتی ہیں، پھر ان کی دو بڑی جنگیں انہوں نے آپس میں لڑی ہیں۔ یہ جو گریٹ وارز کا کانسیپٹ انہوں نے دیا ہے نا، پہلے تو جو ہے جو تہذیبیں تھیں وہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ان کی ہوتی تھیں کسی خطے میں، لیکن انہوں نے تو پھر ورلڈ وار کا تصور دیا۔ یہ آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو پھر تباہی پھیلتی ہے۔ دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں اور یہ ابھی تھرڈ ورلڈ وار ہوگی جس کی پیشن گوئی جو ہے آپ وسلم نے کی تھی۔ تو کنکلوژن ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ آخری جو کنکلوژن ہے سورت کا، سورہ کہف کا، وہ بڑا اہم ہے اس لحاظ سے کہ دجال کو تو ہم نے اسٹڈی کر لیا تھا کہ دجال کون ہے، اور دجالیت کو بھی دیکھ لیا تھا کہ دجالیت کیا ہے۔ دجالیت بیسیکلی وہ میٹرلسٹک جو ہے کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، جس نے ایک ایسی تہذیب کو وجود بخشا کہ جو گاڈ لیس تہذیب ہے، جو اس وقت ہمارے اوپر غالب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں۔ اچھا، ایک ہے یجوج ماجوج، اور دوسرا ہے کہ یجوج ماجوج کی وہ خصلت کیا ہے جس کے اگر جو اگر کوئی بھی اپنا لے گا تو پھر یجوج ماجوج کے ساتھ ہی تصور کیا جائے گا۔ اور وہ حدیث بھی دوبارہ دیکھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ روز محشر یہ بتائیں گے آدم علیہ السلام کو کہ اپنے جو ہیں بنی آدم جو ہیں ان میں سے جہنم کا حصہ نکال لو، تو وہ کہیں گے کتنا نکال لو، تو وہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 1000 میں سے 999 نکال لو، اور یہ بتایا ہے کہ 1000 میں سے یہ 999 جو نکلیں گے یہ بیسیکلی یجوج ماجوج ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یجوج ماجوج جو ہیں ایک تو نسلاً یجوج ماجوج ہیں، لیکن ایک وہ ہیں جو کہ ان کی عادتوں کو اپنا لیں گے۔ تو یہ ذکر ہے جو کہ آخر میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے، ان کی آنکھیں میری یاد سے جو ہے غافل تھیں، اور وہ جو اچھی بات ہے، جو حق بات ہے، اس کو سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ ٹھیک ہے، یہ کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بار بار، اچھا یہ تو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا لوگوں نے حساب لگا لیا کافروں نے کہ وہ ہمارے سوا اور لوگوں کو جو ہے معبود بنا لیں گے اور اس طرح بچ جائیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ قل هل تنبئکم بالاخسرین اعمال، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس خصلت کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں ہے؟ وہ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی ساری ایفرٹ، ساری کی ساری کوشش اس دنیاوی زندگی کے لیے ہوئی، اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جبکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کمال کیا، یہاں پہ بہت کچھ جو ہے اچیو کر لیا۔ یعنی یہ ان کی خاص خصلت ہے یجوج ماجوج کی۔ یہ جو آرڈر لے کر آئیں گے، جو بھی ان کی زندگی ہے، ان کا سارا جو مقصد ہے وہ دنیا کے لیے ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں کچھ انہوں نے اچیو کرنا ہے، بس آخرت کے حوالے سے ان کی سوچ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جس شخص کا یہ مطمع نظر بن جائے کہ اس کا آخرت کا معاملہ ختم ہی ہو جائے بالکل، اور سب کا سب جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہی ہو جائے، یعنی دنیا پرست ہو جائے وہ بندہ، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ خصلتاً یجوج ماجوج بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے بے شک نسلاً یجوج ماجوج نہیں تھا، لیکن اب خصلتاً جو ہے یجوج ماجوج بن گیا۔ اور یہ جو تہذیب انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے، یہ دجالی تہذیب، یہ جو بھی آپ کہہ دیں کہ گوگ میگوگ آرڈر ہے، اس میں ہر انسان کو اسی کام پہ لگا دیا گیا نا۔ اب ہر انسان جو ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ یا آخرت میٹر نہیں کرتی ہے۔ اب کیا میٹر کرتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ آپ کو کمانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر اللہ کی آیات کا کفر کیا۔ ظاہر بات ہے جس نے دنیا کو ہی اپنا فوکس بنا دیا اور آخرت کو بھلا دیا، تو بیسیکلی اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں کیا بات کی گئی ہے؟ ایک ہی تو بات کی گئی ہے جو بار بار کی جا رہی ہے کہ دیکھو دنیاوی زندگی تھوڑی ہے، اور ایک جو ہے عارضی جو ہے تمہیں دی گئی ہے برتنے کے لیے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو اگر کسی نے دنیاوی زندگی کو ہی فوکس کر دیا اور آخرت کو بھلا دیا، تو بیسیکلی اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو
ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے بالکل چھٹلا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اور یہ جو ہیں جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ولقائہ، اور اس کے ساتھ ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو پھر ان کے اگر کوئی اچھے اعمال بھی تھے تو وہ بھی ہم زیرو کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول بڑا کلیئر ہے، پورا پیکج ہے، پورے کے پورے اس دین کے اندر آؤ تو ٹھیک ہے، اگر کچھ نہ کچھ تم نے قبول کیا ہے، کچھ کو تم نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی اطاعت، ایسی اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اگر چھوٹے موٹے انہوں نے کام کیے بھی تھے تو وہ زیرو ہو جائیں گے، ملٹیپلائی میں زیرو ہو جائیں گے۔ تو فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور اس دن ان کے لیے وزن ہی نصب نہیں ہوگا۔ ذریعہ بات ہے جب ان کے اعمال جو ہیں، اگر کوئی نیکیاں تھیں بھی تو بھی زیرو کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ان کے پاس تو اب صرف برائیاں ہی برائیاں رہ گئی ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، تو اب ان کے لیے ترازو تو نصب کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم کہ روز محشر جو ہے ترازو بھی نصب نہیں کریں گے، یعنی بائی ڈیفالٹ یہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی معاملہ کہ جس نے بھی اپنا سب کچھ یہاں کے لیے کھپا دیا، فوکس کر دیا، پرائرٹی دے دی اس دنیا کو، تو اس کے اگر تھوڑے بہت اگر اچھے اعمال بھی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور آخرکار جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ جزا ہے اس کے یعنی اس کے کفر کی، کہ جو اس نے کفر کیا تھا اس وجہ سے اس کو جہنم کی سزا ملی ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور اس نے ہماری آیات کو اور رسولوں کو مذاق بنایا، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جو بندہ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کی بات کو یا رسولوں کی بات کو، تو وہ بیسیکلی تو جھٹلا رہا ہے، مذاق ہی اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، مذاق کھیل تماشا بنا لیا۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہاں جو ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے جنت ہوگی، اور خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، تو وہ رہیں گے وہاں ہمیشہ ہمیشہ، اور وہاں ہر جگہ ان کو کوئی جو ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ان کو لاحق ہوگی کہ جو جس میں خرابی ہو۔ تو یہاں پہ اب اللہ فرماتے ہیں آخری بات کو، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، انہیں بتا دیں کہ اگر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر صحیح بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کی جو بڑائی ہے اس کو ختم نہیں کر پائیں گے، یعنی سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بڑائیاں ہیں ان کو لکھا نہیں جا سکے گا۔ گو ہم اس جیسا اور بھی مدد کے لیے دے دیں، یعنی اس جیسے سمندر اور بھی دے دیں اور وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی لکھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اگر وہ کرنا شروع کریں تو پھر ہم تب بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب جو ہیں اچھے کلمات ہیں، اسی کے لیے سب بڑائیاں ہیں۔ تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ اپنا تعارف یہی کروائیں کہ دیکھو میں تو ایک بشر ہوں، بس میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، الی انما الہکم الہ واحد، اور اس سارے پیغام کا خلاصہ یہی ہے کہ تمہارا جو الہ ہے وہ ایک اللہ ہے۔ ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، ٹھیک ہے۔ تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، یعنی بغیر اعمال کے جنت کوئی نہیں ملے گی۔ قرآن کا بڑا واضح فیصلہ ہے، صرف ایمان کے اوپر جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جو بھی سمجھتا ہے کہ اس نے ہمارے سے ملاقات کرنی ہے وہ اچھا اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو اس طرح جو ہے سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ جو اہم پہلو تھے وہ ہم آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ سورہ کہف جو ہے ایک طرح سے وہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے، یعنی جہاں پہ یہ تمام جو آخر الزماں کے حوالے سے معلومات دی گئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی اور آگے بھی، پہلے جو ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر بھی آخر الزماں سے متعلق بہت سے حقائق واضح کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ 3 صورتیں جو ہیں مریم، طٰہٰ اور انبیاء، ان کے اندر بھی بہت سے حقائق ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے جیسے جیسے ہم ان کا ذکر کریں گے۔ پر سورہ مریم کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو بڑا واضح ہے، کلیئر ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور مسلمان جو تھے وہ آخرکار جو ہے ان مشکلوں سے تنگ آ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے آپ اسلم کی انسٹرکشنز کے مطابق۔ تو یہ اس کے کانٹیکسٹ میں ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم نازل ہوئی، اور یہ جعفر طیار جو تھے وہ اس قافلے میں موجود تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، تو وہاں پہ پھر بیسیکلی سورہ مریم ہی انہوں نے تلاوت کی تھی نجاشی کے سامنے۔ تو یہ زمانہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا، جو غلام صحابہ تھے خاص طور پہ ان کو بڑا ظلم ہو رہا تھا، مطلب حضرت بلال کو جو ہے وہ تپتی دھوپ میں کھڑا کیا جاتا، ان کو گھسیٹا جاتا۔ حضرت خباب بن عرط کا واقعہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ان کو جو ہے جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، اور اس سے جو ہے ان کی
ان کے کھال جو ان کی کھال پگھلی ہے تو اس سے وہ چھولے بجے ہیں، تب جا کے پھر وہ اس کو چھوڑا ہے، مطلب حضرت خباب بن عرط کو چھوڑا ہے انہوں نے۔ تو ایک اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ مکے میں لوہار تھے، مسلموں کا کام کیا کرتے تھے، تو آس بن وائل نے کام لیا، پھر جب اسے اجرت مانگی انہوں نے تو کہا کہ تیری اجرت وہ میں نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو۔ تو طرح طرح سے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، جو بزنس مین تھے ان کو بھی تنگ کیا جا رہا تھا، جو بیچارے کام کرتے تھے ان کو بھی تنگ کیا جا رہا تھا، ہر طرح سے ان کو جو ہے زج کیا جا رہا تھا۔ تو خیر یہ وہ زمانہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انسٹرکشن دے دی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، اور یہ جو ہجرت تھی اس میں پہلے 11 مرد اور 4 خواتین جو ہیں، تقریباً 15 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد پھر تھوڑے کچھ عرصے بعد پھر کچھ مزید لوگ جو ہیں جس میں تقریباً 83 مرد تھے اور 11 عورتیں اور 7 غیر کرشی مسلمان تھے، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اب جب یہ ہجرت ہوئی تو پھر یہاں تو قرآن مچ گیا، پہلے تو نوٹس نہیں کیا انہوں نے، 10-15 لوگ گئے تھے، لیکن جب تقریباً کوئی 100 کے قریب لوگ وہاں سے نکلے تو وہ قرآن مچ گیا مکے کے اندر، اور خاص طور پہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بڑے بفر گئے، غصے میں آ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ جو لوگ ہیں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر جو ہے پتہ لگایا کہ یہ کہاں گئے ہیں، یعنی پتہ چل گیا ان کو کہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے، اور حبشہ میں جو ہے اس وقت نجاشی کی حکومت تھی۔ نجاشی ایک نیک بادشاہ تھے اور عیسائی بادشاہ تھے، تو ان کے اچھی ان کے ساتھ ٹرمز تھیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ اپنے 2 بڑے جو لوگ تھے ان کو وہاں پہ بھیجا۔ یہ بیسیکلی حضرت عمر بن العاص تھے اور حضرت اور جو ہے عتبہ، ایک یہ 2 بڑے جو لوگ تھے ان کو بھیجا کہ وہاں سے جا کے کچھ نیگوشیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ خیر یہ واقعہ جو تھا اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ اس سے بہت سے ایسے لوگوں کے اوپر بھی اثر پڑ گیا، ان کے دل بھی نرم ہو گئے کہ جو اس سے پہلے بڑے سخت تھے، جیسے عمر بن خطاب کا معاملہ ہے۔ عمر بن خطاب جو ہے ان کے دل پہ جو ضرب پڑی تھی صحیح معنوں میں وہ ہجرت حبشہ کے بعد ہی پڑی تھی کہ، اور اس والے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ان کی قریبی ایک رشتہ دار تھیں لیلہ بنت حشمہ، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے لیے جب میں اپنا سامان تیار کر رہی تھی اور میں نکلنے لگ رہی تھی تو عمر بن خطاب جو ہے مجھے ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ کہاں جا رہی ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے تو ہمیں جو ہے یہاں پہ رہنے نہیں دیے، آپ ہمیں رہنے نہیں دے رہے، تو ہم وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ اب ہم سکون سے رہ سکیں۔ تو اس پہ عمر بن خطاب نے کہا تھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تو ان کے چہرے پہ پھر ایسے آثار نمودار ہوئے تھے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، یعنی اس کا بڑا گہرا اثر ان کے اوپر ہوا تھا کہ یہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ہے ہم اس طرح زج کر کے جو ہے دور بھگا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی لوگ تھے جن کا دل جو ہے سخت تھا، لیکن یہ ہے کہ اس ہجرت کی وجہ سے ان کے دل نرم ہوئے اور وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ہجرت ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ ہوتی ہے اس وقت جب دشمن جو ہے آپ کی جان کے در پہ ہو جائے اور آپ کو طرح طرح سے تنگ کر رہا ہو، تو پھر آپ کو ہجرت کرنی ہوتی۔ آپ بھی اگر کسی معاشرے میں حق کا علم بلند کرتے ہیں، دعوت حق کی پیش کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے حق تو پکڑوا ہوتا ہے، وہاں لوگ اسے قبول نہیں کریں گے اور اس کے خلاف جو ہے ریئیکشن ہوگا۔ تو وہ جو سردار ہیں جب آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی یہی ہوگا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرتا کہ آپ بس وہاں بیٹھے رہیں اور آپ کے اوپر ظلم ہوتا رہے۔ جب آپ دیکھیں کہ جان کے در پہ ہو گیا، آپ کے جان خطرے میں پڑ چکی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو ہجرت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت ایک طرح سے لازمی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے یا تو دارالامن دیکھنا ہوتا ہے یا دارالاسلام دیکھنا ہوتا ہے۔ دارالاسلام نہیں ہے تو دارالامن دیکھنا ہوتا ہے، کسی ایسی جگہ آپ جا کے ہجرت کریں جہاں پہ حالات بہتر ہیں، جہاں پہ آپ اپنے نظریات کے ساتھ رہ سکیں۔ تو یہی بیسیکلی وہاں پہ اس وقت سینیریو تھا۔ دارالاسلام تو تھا نہیں، تو دارالامن جو ہے ان کو حبشہ میں نظر آ رہا تھا جہاں پہ نجاشی کی حکومت تھی۔ تو یہ عبداللہ بن ابی ربیہ جو ہے، عتبہ نہیں، عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمر بن العاص، یہ 2 جو تھے بڑے بڑے زبردست سیاستدان تھے اور ان کے بڑے تعلقات تھے سرداروں کے ساتھ۔ آس پاس جتنے بھی حجاز کے آس پاس جتنے بڑے بڑے سردار تھے یا بادشاہ تھے ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ٹرمز تھیں۔ تو ان کو انہوں نے بھیجا کہ نیگوشیٹ کریں اور ان کو واپس لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ پرانے قاعدے کے مطابق اچھے سے تحائف لیے اور جا کے درباریوں میں پہلے تقسیم کیے نجاشی کے، اور نجاشی کے سامنے بھی پیش کیے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ دیکھیں جی یہ کچھ لونڈے جو ہیں آپ بھاگ کے آ گئے آپ کے پاس، اور یہ انہوں نے نہ تو جو ہے ہمارا دین قبول کیا نہ آپ کا دین قبول کیا، پتہ نہیں کون سے دین پہ یہ ہیں، تو آپ ان کو جو ہے ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ بھئی میں ان سے جب تک پوچھ نہیں لوں گا اس وقت تک میں آپ کی بات نہیں مانتا، مطلب میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ آخر کیوں آئے ہیں۔
تو اب جب یہ بات ہوئی، نجاشی نے ان کو کال دی، تو حضرت جعفر طیار جو تھے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ اس وقت جو ہے لیڈر تھے ان کی اس جماعت کے. تو ان سے پھر جو ہے جب بات ہوئی تو انہوں نے پھر سورہ مریم کی آیات ہی تلاوت کی. یعنی اس سے پہلے ڈسکشن بھی ہوئی تھی ان کی آپس میں، تو سب نے یہ کہا کہ جو صحیح بات ہے ہم بتائیں گے، ہم کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، جو بات ہے ویسی بتا دیں گے. تو حضرت جعفر طیار جو تھے انہوں نے پھر نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی یہ آیات، جو ابتدائی آیات ہیں، ان کو تلاوت کیا، اور اس کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو کلام جو ہے بالکل وہی ہے، یعنی جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو صحیح بات ہے وہ تو یہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے. تو اس پہ جو نجاشی نے کہا کہ میں ان کو کبھی بھی نہیں بھیجوں گا. اس کے بعد جب یہ مسئلہ ہوا تو دوبارہ سے یہ جو لوگ تھے، یہ عتبہ اور عمر جو تھے، یہ واپس جناب گئے نجاشی کے پاس اور کہا کہ اچھا آپ یہ تو پوچھیں کہ عیسیٰ اسلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ کے جو مطلب جن کو آپ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، یہ اگر آپ پوچھیں تو پھر آپ کو کلیئر ہوگا. اب ان کو امید تھی کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جعفر طیار بتائیں گے اصل حقیقت، تو نجاشی جو ہے وہ جو ہے ان کو جانے دیں گے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے دوبارہ بلایا. اب جعفر بن ابی طالب دوبارہ آئے، اور دوبارہ وہی ڈسکشن ان کی آپس میں ہوئی کہ جو صحیح بات ہے ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے، باقی اس کا ریئیکشن جو بھی ہوتا ہے ہو. انہوں نے جا کے پھر کہا کہ وہ کیا ہے، وہ عبداللہ و رسولہ و روحہ کلمۃ اللہ القاها الی مریم. یعنی انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی روح میں سے ہیں، اور کلمۃ اللہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کلمۃ اللہ ہیں. تو یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کر دیں اور واضح کر دی جو القا کیا گیا تھا، یعنی ایسا کلمہ جو القا کیا گیا تھا، وہ مریم علیہ السلام جو کہ ایک نیک عورت تھی. تو اس پہ نجاشی نے تنکا اٹھایا ان کے سامنے اور کہا کہ جو یہاں بتایا گیا ہے مجھے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہے، یہی ہے جو بات انہوں نے کی ہے. اور اس طرح ان کا سارا پلان جو ہے وہ ختم ہوا، اور نجاشی جو تھے انہوں نے ان کو بنا دی مسلمانوں کو. بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو انہی بعد میں جو ہے ان کا یہ معاملہ بھی ہے. تو یہ شروع میں اسی واقعے کا ذکر ہے. بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جو خلبت کے اوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پیش کیا ہے. اگین یعنی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ادب جو ہے وہ یقیناً اگر ہم نے سیکھنا ہے تو انبیاء علیہ السلام سے سیکھنا ہے. اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے وہ بھی ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. تو یہاں پہ بالکل آغاز میں جو ہے اسی کی ساری تفسیر ہے. زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسی سیکوینس سے یہ بات اس وقت سورہ آل عمران میں آئی تھی، جب جو نجران سے کچھ لوگ آئے تھے عیسائی، تو ان کو بھی جب دعوت پیش کی گئی تو اسی طریقے سے پیش کی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہیں وہ جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جان دا بیپٹسٹ جو ہے ان کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ معجزانہ طور پہ ہوئی ہے. تو یہ واقعہ ان کے ہاں بھی موجود ہے کہ اس طریقے سے فرشتے آئے تھے اور فرشتے نے آ کے زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تھی. تو یہ بات وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہیں ان کی جو پیدائش ہے معجزانہ طور پہ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یحییٰ علیہ السلام کو انسان ہی مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ دیکھو تم جب ان کو جو ہے انسان مانتے ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں انسان نہیں مانتے؟ ان کی پیدائش بھی تو معجزانہ طور پہ ہوئی ہے. لیکن بہرحال وہ اس بات کو جو ہے نہیں ریلیٹ کر پاتے تھے. تو یہاں شروع میں ذکر ہے ان کا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ٹھیک ہے، آپ میرے جو ہے آپ کے رب کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی اس کا ذکر کریں. وہ کیا تھا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا. اس سے پہلے کا واقعہ سورہ آل عمران میں آ چکا ہے کہ وہ کافی عرصہ گزر چکا تھا ان کو، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور بیوی جو تھیں ان کی بانجھ تھیں، اور بچہ نہیں ہو رہا تھا ان کا، اور کافی یہ دعائیں کرتے ہوں گے اس سے پہلے بھی. لیکن یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پہ انہوں نے دعا اس لیے کی تھی کہ یہ مریم علیہ السلام کو انہوں نے وزٹ کیا تھا. مریم علیہ السلام کو جب وزٹ کرتے تھے تو اکثر وہاں پہ وہ بے موسمی پھل پاتے تھے، یعنی ایسے پھل جو موسم کے ہوتے بھی نہیں ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے. تو وہ مریم علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب مجھے دیتا ہے. تو ان کے دل میں بھی اب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو رب مریم علیہ السلام کو اس طرح سے پھل دے دیتا ہے بے موسمی، تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے رب کو پکارا
چھپ کے یعنی چپکے چپکے، قال رب انی وہن العظم منی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ہے کہ وشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے رب میں کبھی بھی تیری دعا کر کے محروم نہیں رہا، تیرے سے جب بھی میں نے دعا کی ہے مجھے ملی ہے۔ تو یہ ایک ادب بھی ہے، یعنی جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو پہلے جو ہے اپنی مشکلات سامنے رکھیں۔ دیکھیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی 5 تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں دہرائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مطلب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی 5 ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح کی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، میں شکایت نہیں کر رہا، آپ سے جب بھی میں نے دعا کی ہے مجھے اس کا مطلب بدلہ ملا ہے۔ تو آپ جو ہے کیا کرے، انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیا، یعنی یہ ساری باتیں انہوں نے پیش کی کہ مجھے جو ہے اس لیے نہیں پسند کہ مجھے اولاد ہو جائے، مجھے اچھی لگتی ہے اولاد، یعنی بچے اچھے لگتے ہیں، بلکہ مجھے کنسرن ہے کہ میرے بعد جو ہے قوم کا کیا بنے گا، ان کی رہنمائی کے لیے مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا، تو مجھے اب اپنے پاس سے اپنے خصوصی فضل سے جو ہے ایک لڑکا عطا فرما، ایک اولاد عطا فرما۔ تو یعنی اس طرح یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی ہم دعا کریں تو اس میں کوئی یہ بھی ساتھ سے ایڈ کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا غرض کیا ہے اس میں، یعنی اب ہم جب بات مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے، ہمیں اچھی جاب عطا کر دے، شادی ہو جائے میری، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو ہم اپنی بس دنیاوی جو ہے ضرورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے تو جاب دے دے، مجھے تو پیسے دے دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں تیرے راستے میں، خرچ کر سکوں، تیرے دین کو زیادہ اچھے طریقے سے صرف کر سکوں، یا پھر یہ ہے کہ شادی میری کرا دے اس لیے کہ میں پروٹیکٹ کر سکوں اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا غرض بھی ساتھ رکھا کریں، جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد اس لیے نہیں چاہیے کہ مجھے پسند ہے، مجھے اس لیے چاہیے کہ مجھے کنسرن ہے کہ میرے بعد جو ہے قوم کا کیا بنے گا، تو اللہ کا غرض بھی ساتھ رکھا، اور پھر جو ہے یہ دعا کی، اور وہ فوراً پھر جو ہے قبول ہوئی، اور آگے پھر مزید وضاحت بھی کرتے ہیں کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو وارث ہو میرا بھی اور جو آل یعقوب ہے اس کے ورثے کا بھی، اور نبی کا ورثہ کیا ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے، تو دین کا وارث ہو، اور وجعلہ ربی رضیہ، اور اے رب جس سے تو بھی راضی ہو، تو اس پہ فوراً جو ہے جب دل سے بات نکلی تو بس وہ قبول ہو گئی۔ تو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، تو بے شک یا اے زکریا تجھے جو ہے ہم اشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ ہم نے ایسا نام دیا ہے جو اس سے پہلے کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ تو یحییٰ ایک بڑا خوبصورت نام ہے جو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور مطلب نہ صرف یہ کہ خوشخبری دے دی بلکہ ساتھ ہی نام بھی بتا دیا کہ اس بیٹے کا نام یہ ہوگا۔ ان کو یقین نہیں آیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نظر مجھے کیسے بیٹا ہوگا، تو اس پہ کوئی ہمیں اس پہ مجھے کوئی نشانی دکھا دے، تو اس پہ جو ہے وہ ان کو بتایا گیا کہ تم 3 دن تک جو ہے بات نہیں کر سکو گے اپنے لوگوں سے، تمہاری زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ نشانی مانگی تو وہ نشانی مل گئی، ان کی زبان بند ہو گئی۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں جو ہے اپنے محراب میں جاتے ہوئے لوگوں سے کہا، اشارے سے کہا کہ اللہ کو یاد کرو، میں محراب میں جا رہا ہوں، تو محراب میں چلے گئے، وہاں پہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ہم نے پھر ان کو نبوت عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں جو ہے لڑک پن ہی سے دانائی عطا فرمائی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور وہ بہت ہی نیک شخص تھے، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والے تھے، اور وہ سرکش و گناہ گار ہرگز نہ تھے۔ ان کی کچھ صفات بیان کی، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، تو سلام ہے ان کے اوپر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ ایک بابرکت شخصیت ہے۔ یقیناً جو ہے جان دا بیپٹسٹ یحییٰ علیہ السلام، ان کی پرسنالٹی کو آپ دیکھیں تو ایک بڑے ہی مجاہد نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا بڑا ساتھ دیا، انہوں نے اسی وجہ سے پھر ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کی گردن جو ہے اڑا دی گئی، یعنی گردن سر سے جدا کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ساتھ ہی جو ہے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہی اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کریں، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر شرک کی جانب چلی گئیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی تھیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ حیض کی وجہ سے وہاں پہ وہ چلی گئی تھیں غسل کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا،
اور وہاں پہ جب وہ آئے جبرائیل علیہ السلام تو وہ آدمی کی شکل میں آئے اور یہ کہنے لگے کہ آپ سے رحمان کی، یعنی وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ان کے سامنے آ گیا ہے تو وہ بڑی گھبرا گئی اچانک کے، اور کہتی ہیں کہ میں تجھ سے جو ہے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، تو کون ہے؟ تو اس پہ وہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تو آپ کو ایک پاکیزہ لڑکی کی بشارت دی، بشارت میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس پہ وہ حیران ہوتی ہیں کہ مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا، تو یہ کیسے ہوگا کہ میرا بچہ ہو جائے، تو نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اس نے کہا کہ بات تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی ہے، لیکن آپ کا رب کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے یہ کرنا، بغیر کسی مرد کے ٹچ کیے ہے آپ سے جو ہے بچہ پیدا کر لینا، یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ایسا ہی ہوگا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، اور اپنی خاص رحمت یہ جو ہے آپ کو عطا کرے، اپنی خاص رحمت سے آپ کو کچھ عطا کرے۔ بس وہ پھر حمل سے ہو گئی، میری بات ہے، وہ مرزانہ طور پر جو ہے ان کا حمل واقع ہو گیا، اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ پہ چلی گئیں، اور پھر جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست یہ کیا کہ کھجور کا ایک تنا جو ہے تھا، جہاں جس کو وہ ہلاتی رہتی تھیں اس سے کھجوریں گرتی تھیں، اور اس وقت جو ہے وہ پریشان ہو رہی تھیں، ظاہر بات ہے وہ ایسی کیفیت تھی کہ جس میں وہ کہتی ہیں کہ کاش میں جو ہے اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتی، کاش میرا نام بھی نہ ہوتا، یعنی کیونکہ ان کو یہ خدشہ لاحق ہو رہا تھا نا کہ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو میں اپنی قوم کے سامنے کیسے جو ہے وہ چہرہ دکھاؤں گی۔ ایک نیک عورت تو ظاہر بات ہے اس کے لیے تو یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ اس پہ الزام لگائیں کہ تو بدکارہ عورت ہے، اب یہاں پہ تو سیدھا سیدھا الزام لگتا ہے ان کے اوپر، تو اب اس پہ وہ پریشان ہو رہی تھی، تو اس نے جو ہے ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ پریشان مت ہوں، نیچے آپ جو ہے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے ہم نے آپ کے لیے، اس سے پانی پیئیں، اور کھجور جو ہے اس کا تنا رکھ دیا ہے، اس سے آپ کھجور کھائیں، آپ ابھی اس سے پریشان نہ ہوں، اس کا بندوبست ہم کر دیں گے۔ اب اس کے بعد ہاں یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی شخص کی نظر آپ پہ پڑتی ہے، کوئی شخص دیکھتا ہے آپ کو، تو آپ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، چپ کا روزہ رکھا ہو۔ عیسائیوں کے اندر جو ہے دو قسم کے روزے تھے، ایک تو بھوک پیاس کا روزہ ہوتا تھا، اور دوسرا جو ہے چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں یہ روزہ نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے انہیں انسٹرکشن دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ یہ کہیں کہ میرا چپ کا روزہ ہے۔ اب جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اب جب وہ آئی ہیں اپنے مطلب لوگوں کے سامنے، تو وہاں پہ لوگوں نے تو طرح طرح سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ تو بدکارہ عورت ہے، اور کہا کہ تو مطلب تیرا تعلق ہے وہ تو ایک بڑے خاص خاندان سے ہے، میری بات ہے یہ پریسٹ کا خاندان تھا، اور وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اتنی نیک گھرانے سے تیرا تعلق ہے، تو نے بدکاری کر دی ہے۔ تو اے ہارون کی عورت، یعنی آل ہارون کی عورت، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ ہی تیری ماں بدکارہ تھی۔ تو اس پہ جو ہے مریم اسلام کو انسٹرکشن کیا تھی کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا، آپ نے بس اشارہ کر دینا ہے بچے کی طرف، اب بچہ بولے گا۔ اس پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی صرف گود میں تھے، انہوں نے بولنا شروع کیا، اور لوگ حیران رہ گئے۔ قال انی عبد اللہ، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے اپنی والد کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور والسلام علی یوم ولدت۔ اب جیسے وہ جو بات آئی تھی پہلے، یعنی جس چیز نے اسٹرائک کیا ہوگا نا، مطلب اس کو نجاشی کو، یہ بات ہے نا کہ دیکھو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ سلام ہے اس دن کے جس دن یحییٰ پیدا ہوئے، سلام ہے جس دن وہ فوت ہوئے، جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ السلام علیہ، سلام ہے میرے اوپر، یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت جس دن میں مرا، جس دن میں مروں گا، اور وہ یوم ابعث حیا، اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے خود جو ہے یہ اپنے بارے میں یہ بات کہی، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، قول الحق الذی فیہ یمترون، لیکن آج تم یہ جو ہے سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو تم سب لوگ، جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ پورا پیغام جو تھا وہ نجاشی اور اس کے جو بھی درباری تھے ان کو، اور جو بھی اس کے ساتھ لوگ تھے ان کو پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر
آگے جو ہے ذکر آتا ہے، ایک بڑی بڑی اہم آیت ہے، لقمۃ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، جب ان سے جو ہے وہ یوم الحسرت کا یعنی یوم الحسرت کا ذکر کیجئے، ایک ایسا دن جس دن ہر بندہ حسرت کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اسے یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں اگر کوئی نیک شخص بھی ہوگا اس کو بھی حسرت ہوگی، اس کو حسرت کس بات پہ ہوگی کہ کاش کچھ اور اعمال کر لیے ہوتے اور مجھے کوئی بلند مقام مل جاتا، کیونکہ وہاں پہ جو مقامات ہیں ان کا جو ہے ڈسٹنس بہت زیادہ ہوگا، ایک جنتی جو ہے وہ اپنے سے اوپر کے جنتی کو دیکھے گا تو اسے بہت وہ دور بڑے بلند مقام پہ نظر آئے گا، تو وہ حسرت ہر بندہ کرے گا کاش میں نے یہاں پہ ٹائم ضائع نہ کیا ہوتا اور کچھ اعمال زیادہ کر لیے ہوتے۔ باقی جو جہنمی ہیں انہوں نے تو حسرت کرنی ہی کرنی ہے، کاش ہم جو ہے اچھے اعمال کر لیتے اور جنت میں چلے جاتے۔ تو یہاں پہ اس لیے اسے یوم الحسرت کہا گیا، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہے، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہیں اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں آخر کار۔ تو یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یوم الحسرات بھی اسے کہا جاتا ہے، اس لیے یوم الحسرہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے، یوم الحسرات بھی کہتے ہیں، یوم الحسرہ بھی کہتے ہیں، مختلف طریقے سے اس کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ ہر بندہ یہاں پہ حسرت کرے گا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے والد کو جو ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ان کا مقام جو ہے عراق میں ار کا مقام تھا، اور بہت بڑی سویلائزیشن تھی اس زمانے کی، یہ پیچھے جو ہے اس کے کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہیں پکچر کے اندر، تو یہ اس کے اندر جو ہے ان کو پیدا کیا گیا تھا، اور یہ ایلیٹ سے ان کا تعلق تھا، ان کا جو باپ تھا وہ چیف آپریٹنگ آفیسر آف دا اسٹیٹ تھا، بہت بڑا بت تراش تھا، جس وجہ سے اس کی بڑی ایک عزت تھی۔ تو یہاں پہ ذکر ہے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کرتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ان سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جبکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں، یعنی اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں، نہ ہم کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان آپ دیکھیے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا نہیں، یعنی میں کس بات پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو ایک بچہ جو ہے اپنے والد سے بات کرے تو وہ تو یہی کہے گا نا بھائی تو کل کا بچہ ہے تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کسی ایسے علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ابتی انی کہ جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں ایک ایسے علم کے ذریعے سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ پر ہوں اور آپ کی رہبری کروں گا اس بات پہ۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستی سے باز آ جائیں۔ اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں نے وہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو شیطان کی پوجا والا جو آرڈر ہے، یہ جو فری میسنز ہیں، اس کا سلسلہ جو ہے بہت پرانا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو اچھا خاصا مطلب پہلے کا زمانہ ہے، اور ابتدائی انسانیت سے لے کے ابراہیم تک کا جو زمانہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں بنتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت شروع کی شخصیت ہے انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے، تو اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے اس کا جو باپ تھا ان کا آزر جو تھا وہ شیطان کا جو ہے پجاری تھا، شیطان کی پوجا کرتا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی بت پرستی ہوتی ہے وہاں پہ عام طور پہ شیطان کی پوجا بھی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں آپس میں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسسک ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ شیطان کی پرستی سے باز آ جائیں، ورنہ شیطان تو رحم و کرم والے شیطان جو ہے اگر آپ اس کی پوجا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی وہ نافرمان بندہ ہے اور اس پہ آپ کو سزا بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بتا دی ابا جان، مجھے خوف لگا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے، تو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور بس ایک مدت دراز تک تجھے تو مجھ سے الگ رہے، ان کو جو ہے باہر نکال دیا۔ تو یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو تھے اصحاب کہف کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار دیں گے، تو وہ بھی سیٹنسٹ تھے، یہ بھی سیٹنسٹ تھے۔ شاید یہ سیٹنسٹ جو ہیں ان کے ہاں جو توحید پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہی سزا ہے شاید کہ پتھروں سے مار دو ان کو۔ تو بہرحال یہ پورا ایک آرڈر ہے جس کا ذکر آپ کو قرآن میں جگہ جگہ پہ ملتا ہے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ قال السلام علیک، بس میں آپ پہ سلام ہی کرتا ہوں، ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان قریب آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے میرا رب، شاید وہ آپ کو ہدایت دے دے، اور میں تو آپ کو بھی اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں
انہیں بھی سب کچھ چھوڑ رہا ہوں اور صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ تو جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ٹھیک ہے، جب ابراہیم علیہ السلام سب کو اور اللہ کے سوا ان سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ یہ بات کی بات ہے جب سارا معاملہ ان کو چکا دیا جا چکا تھا، یعنی ان کو جب پھینکا گیا ہے آگ میں، اس میں وہ بچ گئے تھے اور پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے کسی اور جگہ پر، اور وہیں یعنی بیسیکلی وہ ارض مقدس کی طرف آئے۔ وہاں پہ پھر جو ہے ان کی یہ بیوی ہوئی سارہ تھی پہلے، پھر بعد میں ہاجرہ بھی ان کو ہاجرہ بھی جو ہے ان سے بھی ان کا نکاح ہوا۔ تو جو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں وہ حضرت سارہ سے تھے، اور حضرت اسماعیل جو تھے وہ ہاجرہ سے تھے علیہ السلام۔ وہ دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمت عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اور کئی انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے اس کتاب میں، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور بہت ہی وہ مخلص بندے تھے اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے انہیں جو طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز کی بات جو ہے انہیں بتاتے ہوئے قریب کر لیا، اور اپنے خاص مبانی سے ان کے بھائی یعنی نبی بھائی جو ہیں ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے۔ اب یہاں پہ کئی انبیاء کا ذکر ہے، بس اشارہ دیا گیا ہے۔ اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے کہ اور ان کا بھی واقعہ بیان کیجیے کہ وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی رسول اور نبی تھے۔ میں نے رسول اور نبی کا فرق آپ کو بتایا تھا، کیا تھا فرق جی؟ ہاں جی، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی جی، یعنی نبی جو ہے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اصلاح کے لیے جو ایک ہوتی تو مسلمان قوم ہے لیکن بگڑی ہوئی مسلمان قوم، اور رسول بھیجا جاتا ہے کسی کافر قوم کی طرف۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اب رسول الی بنی اسرائیل، تو وہ تو رسول ہیں، تو آپ دیکھیں وہ تو ایک طرح سے بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی نا۔ لیکن آپ اگر غور سے دیکھیں کہ جس مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اس وقت تک وہ بالکل اب کفر پہ آ چکی تھی، یعنی اب اس کے اندر جو ہے مسلمانی عنصر کوئی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب تک کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اسلام کا عنصر تھا یا صحیح دین کا عنصر تھا تو ان پہ انبیاء ہی بھیجے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری جو تاریخ ان کی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ بے شمار انبیاء آئے ہیں ان کے علیہ السلام، لیکن رسول جو ہیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے، ایون کہ ان کے بھائی جو ہارون ہیں وہ بھی رسول نہیں تھے، وہ بھی نبی تھے۔ رسول کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے، قوم کی طرف ایک ہی رسول بھیجا جاتا ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے اندر جو ہے اسلام ختم ہو چکا تھا، اب یہ کافر قوم کا جو ہے ایک نقشہ پیش کر رہے تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے ان کی طرف بھیجے گئے۔ ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے کفار کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو مبعوث کیا گیا۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے رسول تھے، ان کو بنی جرہم کی طرف بھیجا گیا تھا، میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا پہلے بھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ تھے بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بڑے بڑے پسندیدہ اور مقبول۔ اور خطاب میں اب ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، وہ بھی نیک پیغمبر تھے اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ دو لوگوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو تو اللہ نے اٹھایا ہے، ہم سب جانتے ہیں، صحیح حدیث میں تفصیل سے ذکر ہے کہ کس طریقے سے اب دوبارہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی ہے۔ لیکن ایک اور نبی کا ذکر ہے جن کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اٹھا لیا، وہ ہے ادریس علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے ان کے بارے میں بڑی مسٹریز ہیں، مطلب ان کے بارے میں جو مفسرین ہمارے لکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے فلسفی تھے، یہ بہت شروع کے نبیوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جن کو مبعوث کیا گیا تھا جو دوسرے نبی تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے، اور شیس علیہ السلام کے بعد جن کو مبعوث کیا تھا وہ ادریس علیہ السلام، تو یعنی بالکل شروع کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو یہ تھے جو سب سے پہلے فلسفی ہیں، سب سے پہلے روحانیت کے ایکسپرٹ یہ تھے، سب سے پہلے قلم کا استعمال انہوں نے جو ہے انسانیت کو سکھایا، سب سے پہلے ستاروں کی حرکت سے تفکر کیا، یعنی ستاروں کی حرکت کو جو ہے سمجھا، کپڑے سینے کا فن بھی انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ تو یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اس والے سے ان کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی ہماری تفاسیر کے اندر، لیکن ان کی جو تفصیلات آپ کو ملتی ہیں اہل کتاب کے ہاں ان میں بڑی جیسے مسٹریز ہیں۔ مطلب ایک تو وہاں پہ ان کا نام ہنوک بتایا جاتا ہے، انوخ یا ہنوک جو ہے، وہاں پہ
بتایا جاتا ہے کہ ان کے بہت سے صحیفے جو ہے نازل ہوئے تھے. اس کا ذکر میں کرتا ہوں. یعنی یہ آدم علیہ السلام کی تقریباً 500 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد. تو جیسے میں بتایا کہ ان کا نام جو ہے وہ اہل کتاب اینوخ یا ہنوک بتاتے ہیں. اور یہ ان کا بیسیکلی لقب تھا. ان کا نام تو ادریس ہی تھا لیکن لقب جو تھا ان کا اینوخ تھا. اور بعض کے نزدیک تو خیر یہ بنی اسرائیل نبی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے بنی اسرائیل جو زیادہ تر جو اہل کتاب ہیں ان کو صحیح سمجھتے ہیں کہ وہ شروع کے نبیوں میں سے تھے. بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے کچھ نبی تھے. اچھا، اس پہ ایک اور بات انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ یہ وہ دوسری شخصیت ہیں جن کو اللہ نے اٹھایا ہے اور واپس یہ نہیں آئے. تو ان 5 صورتوں میں 2 جگہ پہ ان کا ذکر آیا ہے. اب یہ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غور کرنے والی ہیں کہ پورے قرآن کے اندر ان کا ذکر نہیں آیا، صرف انہی 5 صورتوں میں 2 دفعہ ذکر آیا. اور اسی صورت میں ایک اور ایسی پرسنالٹی کا بھی ذکر ہے کہ جو ایک مسٹریس پرسنالٹی ہے. وہ کون ہے؟ وہ خضر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے اس پہ بات کی ہے کہ بعض کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد ان کا حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کے ساتھ ان کو شامل کر دیا جاتا ہے. اس طرح کا ایک شخص تو ہم جانتے ہیں کون ہے، کلیئر ہے کون ہے. وہ کون ہے جی؟ جو کہ فرشتوں کی محفل میں چلا گیا، فرشتوں کے ساتھ جو ہے معمور ہو گیا. ہاں جی، خضر کے علاوہ ابلیس. ٹھیک ہے، ابلیس تو بھی جن تھا نا. جیسے ہم ہیں مکلف شریعت، تو اس طریقے سے جن بھی مکلف شریعت، یعنی شریعت کے احکامات جو ہیں جس طرح ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں جنات کے اوپر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی مکلف شریعت ہونے کے باوجود جو ہے آخر کیسے پہنچ گیا فرشتوں کی محفل میں؟ تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے شامل ہو گیا تھا. دوسری پرسنالٹی جن کے بارے میں ہم جو ہے جانتے ہیں وہ ہیں خضر جو ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ساتھ معمور کیا. وہ وہی کام کر رہے ہیں جو فرشتے کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام ہی ہوں اور خضر ان کا لقب ہو. تو واللہ عالم. بہرحال اس پہ کافی جو ہے لوگوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ سرا ملا نہیں، کچھ روایت اس پہ نہیں ملتی. لیکن کچھ ان 5 صورتوں میں ایسی مسٹریز ہیں جن کو انفولڈ کیا گیا انہی 5 صورتوں میں. تو کسی وجہ سے ہے نا کہ ان 5 صورتوں میں 2 دفعہ ادریس کا ذکر آیا ہے، ادریس علیہ السلام کا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ خضر ہوں، لیکن واللہ عالم. ان کا معاملہ یہی ہے کہ تلمود کے اندر کچھ ان کے بارے میں ذکر ہے کہ he walked with God and he was no more for God took him. یعنی وہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. اہل کتاب کے ہاں ایک اور شخصیت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، الیاس علیہ السلام کے بارے میں. اور میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا کہ ان کے ہاں جو ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، خضر اور موسیٰ کے واقعے کے مشابہ ہے واقعہ. وہ تقریباً ملتا جلتا واقعہ ہے. وہ میں نے وہ نوٹس میں ڈال دیا آپ کو، انشاءاللہ جب پریزنٹیشن ملے گی تو آپ پڑھ لیجیے گا اسے. اس کے اندر جو ہے جو واقعہ ملتا ہے وہ الیاس علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ملتا ہے. یوشع بن لاوی کو ان کے جو ہے کوئی رہبائی تھے، ان کا واقعہ ملتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ ان کے ہاں یہ الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا تھا. تو ان کے ہاں پھر ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا. لیکن ہمیں جو اللہ نے بتایا ہے الیاس کے بارے میں یہ نہیں بتایا، ہمیں ادریس کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا. اچھا، یہ ساری تفصیلات جو ہیں بہرحال وہاں پہ ہم نے ڈسکس کی تھی جب خضر کا جو ہے معاملہ دیکھا تھا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا تھا. اور یہ اولاد ابراہیم اور یعقوب اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں علیہ السلام. ہماری طرف سے یہ رائے یافتہ تھے، سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے، ہمارے پسندیدہ لوگ تھے. ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی وہ سجدہ کرتے تھے، وہ روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو انبیاء ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی پھر آگے اولادیں ہیں، لیکن ان کے بعد کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. یعنی جنہوں نے توبہ کر لی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو پھر بارہ سزا ملے گی. اور جو بھی مان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی توبہ قبول کی. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. اور ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنے بندوں سے، یہ وہاں پر ان کو لے کے جائے گا. یہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے اور سلام ہی سلام ہوگا ان کے لیے وہاں پہ. ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق دیا جائے گا. اور جو برے لوگ ہیں وہ تو اری بات جہنم میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم
آپ کے رب کے بغیر آپ کے رب کے حکم کے اترتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ ہوا جس کے کانٹیکسٹ میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ ہماری مختلف تفاسیر کے اندر یہ آیا ہے کہ یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر ہے خاص طور پہ۔ تو ایک بار جبرائیل علیہ السلام جو ہے کئی روز تک نہ آئے تو آپ کچھ مطلب پریشان ہوئے، تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، یعنی کچھ عرصے سے وہی آنا جو ہے بند ہوگی آپ وسلم کے پاس۔ تو اس یہ تانے وہ دے رہے تھے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ جو ہے زیادہ پریشان نہ ہوں اس پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آخر جو اسلام تشریف لائے اور آپ نے پھر آ کے بتایا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، یعنی آپ مجھے نہ بلیم کریں کہ میں نہیں آیا، مجھے حکم ہوتا ہے تو تبھی میں آتا ہوں۔ تو اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جبرائیل السلام نے آ کے کہا کہ ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزوں کی اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب آپ کو بھول گیا، بس وہ جو بھی اس کی مشیت تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اجازت نہیں دی تھی کہ ہم نیچے آئیں آپ کے پاس۔ آسمانوں کا زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کریں اور اسی کی عبادت پر جم جائیں۔ کہ آپ علم میں سے اپنا ہم پلہ کسی کو پاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تیرے علم میں اس کا ہم نام یعنی کوئی ہے جو اس کے برابر ہو، یعنی آپ کے علم میں یقیناً ایسا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ رب ہی جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کیا جاؤں گا، تو کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتے کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس وقت اسے پیدا کیا جب وہ بالکل موجود ہی نہیں تھا، عدم سے وجود بخشا، نتھنگنیس سے اسے سم تھنگ میں لے کر آئے۔ اور آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے، یعنی یہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ جمع ہونے والے ہیں۔ ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے اکڑ کر جو ہے پھرتا تھا۔ تو یہاں پہ پھر وہی ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں، زیادہ لائق ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تم سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کی طرف سے یہ بات بالکل قطعی ہے۔ یہ ہے اصول یہاں پہ جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہر شخص نے جو ہے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اور بیسیکلی کیسے گزرنا ہے کہ جو پل صراط ہے نا وہ جہنم کے اوپر سے ہو کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، جنت کی طرف جاتی ہے لیکن وہ جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرتی ہے، اوپر سے ہو کے جاتی ہے، اور ہر شخص جو ہے اسے گزر کے وہاں پہ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پل صراط ہم نے کیوں رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا، یہ پل صراط کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہیں گے اصل میں یہ کفار کے لیے نہیں ہے، کفار تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، کفار کا تو معاملہ ہے ہی نہیں ہے، کفار کا تو معاملہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ یہاں سے مریں گے سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے اصل میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا تفصیلی ذکر جو ہے سورہ حدید میں آ جائے گا۔ یہ میرے آپ جیسے ہم مسلمان ہیں جیسے ٹوٹے بجے، تو وہاں سارے کھڑے ہوں گے، وہاں اچھے مسلمان بھی ہوں گے، کہ وہاں اللہ تعالیٰ ایک معاملہ کر دیں گے، اسپیشل معاملہ کر دیں گے۔ سامنے جو ہے پل صراط ہوگی۔ پل صراط یہ ہے ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں کئی پگڈنڈیاں ہیں، مطلب اس کے کئی جو ہے نا وہ ایلی ویز ہیں، اور سارے کے سارے جہنم میں گرتے ہیں جا کے۔ صرف ایک راستہ اس میں ایسا ہے اس پر پیچ راستے میں کہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس کے پاس روشنی ہوگی وہ اندھیرا راستہ ہے، روشنی ہوگی تو اس پہ سے گزر جائے گا، روشنی نہیں ہوگی تو وہ گیا۔ اچھا، وہاں روشنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کے ایمان کے برابر دیں گے، وہاں پیور ایمان جو ہے اس کے مطابق جو ہے روشنی ملے گی۔ ویسے کلمے پہ روشنی نہیں ملے گی، کلمہ تو ہم نہیں پڑھا ہوا ہے نا ٹوٹا پجا، لیکن ایمان کیونکہ دل میں نہیں ہے اس طریقے سے، تو اس لیے جتنا ایمان ہوگا اتنی روشنی ملے گی۔ تو اللہ وہاں پہ سورہ حدید میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر جب ان کو کہا جائے گا چلو تو کہیں گے ہمارے پاس تو روشنی نہیں، ہم کیسے چلیں؟ مسلمان وہاں پہ شوق میں آ جائیں گے کہ یا اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں تو اس مشکل میں ڈال رہا ہے؟ اور وہ جو اہل ایمان ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ایک تو ریکویسٹ کریں گے پہلے کہ یار تھوڑی روشنی ہمیں بھی دے دو، تو وہاں پہ اللہ کا فیصلہ بڑا واضح ہے، یہاں لائٹ اپنی یہاں دوسرے کی لائٹ جو ہے وہ کام نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جو ہے دوبارہ وہ کہیں گے کہ یار یہ تو بتا دو کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، یہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں تم تھے تو ہمارے ساتھ ہی، دنیاوی زندگی میں تو ہمارے ساتھ تھے، تم مسلمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جو بھی تمہارا معاملہ تھا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ اور وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور یہاں تک حتیٰ جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، وہ جو الفاظ آئیں گے وہاں پہ تفصیل سے، تو وہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، انشاءاللہ سورہ حدید میں مزید دیکھیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پل صراط سے گزرنا صرف اسی کے لیے ممکن ہوگا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا،
اور وہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کا جو ایمان ہے وہ جس حوالے سے ہوگا کہ روشنی جو ہے بعض لوگوں کی اتنی ہوگی کہ وہ اپنے سے پاؤں دیکھ پائیں گے، یعنی ایمان تھوڑا سا تھا، وہ اتنی روشنی ہے کہ اپنا بس اپنا پاؤں دیکھ پائیں، اس کو دیکھ دیکھ کے چلیں گے۔ بعض لوگوں کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ مطلب کئی فاصلے تک ان کو جو ہے روشنی نظر آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر شخص نے جہنم کے اوپر وارد ہونا ہے، جہنم سے گزر کے جانا ہے، پھر ہم نیک لوگوں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہماری مجلس بھی شاندار ہے، ہمارا جو ہے گروہ بھی بہت بڑا ہے، اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھو ہمارے اوپر جو ہے اللہ کا کرم زیادہ ہے۔ تو ہم ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں، انہیں اس کا جواب یہ دیں کہ تم سے تو بڑے بڑے جتھے موجود تھے، تمہارے سے بڑے بڑی تہذیبیں موجود تھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ کے تھے ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، تو تم کس طرح بچ جاؤ گے اس سے؟ انہیں بتا دو کہ جب جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عذاب یا قیامت کو جب تک کہ وہ دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک وہ اسی طرح سرکشی میں پڑے رہتے ہیں۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے، یعنی ادھر معلوم ہوگا نا، اصل میں یہاں پہ تو پتہ نہیں چلے گا۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ وہ باقیات و صالحات کی بات ہو رہی ہے، باقی رہنے والی چیزیں جو ظاہری بات ہے نیکی ہیں جو آپ کریں گے، یہاں پہ جو دنیا میں ہے وہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ یہ وہ صحیح بخاری کی وہ روایت ہے کہ جس کے یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ پل صراط سے گزر کے وہاں پہ جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آخری جو ہے اختتامی کچھ آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ویسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور دیے جائیں گے وہاں پر، تو کیا وہ غیب پر مطلق کیا جاتا ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ ہے اس کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے، اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ کسی سردار مشرکین میں سے کسی سردار نے ایسی بات کی ہوگی کہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ جو الفاظ ہیں کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ ان کے لیے کوئی باعث عزت ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، یہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے، یعنی جن کو یہ پوجا کرتے تھے وہ ان کی پرستش جو یہ کیا کرتے تھے اس سے انکار کر دیں گے، اور جو ہے الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں، اب ان کا وقت جیسے آئے گا تو یہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جس دن ہم اللہ فرماتے ہیں نیکوں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف پھانک کر لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول و قرار دیا ہو۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ یعنی وہاں پہ شفاعت جو ہے وہ نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ اور یقیناً تو بہت بری اور بھاری چیز لائق قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں۔ اب یہ بات تھی جو کہ جس نے اس دنیا میں اس باطل تہذیب کی بنیاد ڈالی، پہلے بھی ذکر آیا ہے سورہ کہف کے اندر اس کا، یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا اپنے غصے اپنے جلال کا ذکر کیا ہے، واقعی وہ ہلا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، کہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بہت بڑی یہ بات لے کر آئے ہیں، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں اللہ کے غضب سے، اور يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کی اولاد مقرر کی، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رب تو اس کے شان ہے ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہیں سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح سے گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے ہی اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، ہر شخص نے وہاں پر اکیلے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ جو ہے نہیں جائے گا۔ تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دیں اور جھگڑا کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ڈرا دیں،
ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی آرٹ تم پاتے ہو کسی کی نہیں پاتے، تو جب وہ تباہ ہو گئے تو ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے اس کا بھی کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب حضرت حبشہ ہو چکی تھی تو اس کے بعد عمر بن خطاب کا دل بڑا نرم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور قریب تھا کہ وہ اسلام کے بالکل قریب مطلب پہنچ چکے تھے ایک طرح سے۔ تو اس دوران جو ہے آخر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی قوم کی عصبیت جاگی، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب کام تمام کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہاں پہ نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ راستے میں بہرحال ان کو ایک شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ ذرا اپنی بہن کا تو معاملہ دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ تو غصے سے جا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں سے انہوں نے رخ موڑا، انہوں نے کہا پہلے تو اپنی بہن کو تو دیکھو۔ جب وہاں پہ گئے ہیں تو ان کے بہن اور بہنوئی جو تھے وہ اس وقت اپنے گھر میں ہی تھے، اور اس وقت جو ہے حضرت خباب بن ارت جو ہیں وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، جیسے انہوں نے دستک دی ہے، وہ بڑے زور سے دستک دی ہے، تو ان کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ مطلب کس طرح آئے ہیں یہاں پر۔ تو اس پہ خیر وہ دروازہ کھول کے جب اندر آتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے خباب بن ارت کو چھپا دیا تھا بہن نے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم جو ہے یہ اسلام قبول کر لیا، اور یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ یعنی ان کو دروازے پہ جب وہ پہنچے ہیں تو ان کو کان میں سنائی دیا کہ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو اس پہ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو اسے ٹچ نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ وہ اس کو چھینا چاہ رہے تھے ان کے ہاتھ سے۔ انہوں نے کہا میں اسے آپ کو ٹچ نہیں کرنے دوں گی، یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ پہلے انہوں نے مارا، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دھکا بھی دیا ان کو، اور ان کا خون بھی نکلا، تو اس سے ان کا دل تھوڑا نرم ہوا، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ تو اس پہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں پہلے آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے، پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیں، پھر جو ہے اس کو سنیں۔ پھر جب ان کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سناؤ یہ کیا ہے، تو اس پہ جب انہوں نے سنایا سورہ طٰہٰ کا پہلا جو شروع کی جو آیات کے جو مقام ہے اس کو ان کے سامنے سنایا، تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اسلام کے بالکل جو ہے قریب پہنچ گئے۔ تو وہاں پہ پھر آخری ضرب جو لگی وہ لگی حضرت خباب بن ارت کی طرف سے۔ وہ اس وقت چھپے ہوئے تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب جو ہے نرم پڑ گئے تو وہ باہر آئے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں اور ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام، یعنی یہ جو ابو جہل تھا، ابو جہل، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے قبول فرما لے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سلیکٹ کر دیا۔ بس یہ آخری بس وہ چوٹ لگنی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ عمر بن خطاب جب اسلام کے اندر آیا تو اسلام کو اسٹرینگتھ ملی، اس کو طاقت ملی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس شان سے پھر جو ہے جب عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں نے اللہ اعلان جو ہے پھر عبادتیں کرنا شروع کر دی تھیں، تو اسلام کو اسٹرینگتھ ملی تھی ان کی وجہ سے۔ جب گئے وہاں پہ تو دستک دی انہوں نے، اندر حضرت حمزہ بھی تھے، اور سب کو معلوم تھا کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ تو دشمن ہیں آپ وسلم کے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس نیت سے تم آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ اسلام قبول کیا اور مسلمانوں نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور قریش کے لوگوں نے اس کو سنا بھی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اتنا بڑا جو ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ سورت جو ہے بڑی خوبصورت سورت ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور جس طریقے سے بات کی جاتی ہے یعنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے جو ہے ایک طرح سے ایک ماسٹر پیس ہے، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں دل میں اتر جانے والی صورت ہے۔ میرا ایک عرب دوست تھا، اس زمانے میں ہم قرآن کو اتنا نہیں جانتے تھے، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے سورۃ طٰہٰ بڑی پسند ہے، اس کے اندر نا بڑی ایک ٹھنڈک ہے، اسے جب ہم انسان پڑھتا ہے تو اس کو سینے میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ تو خیر و جبات میں ہم نے جب سیکھا تھوڑا بہت قرآن جب سیکھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اس کے اندر ایک خاص قسم کی نا ایک سودنگ کیفیت ہے، اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ جو ساؤنڈ جو ہے وہ ایک طرح سے ملتی ہے، ایک ردم ہے اس کے اندر، وہ آپ دیکھیں گے۔ تو پھر کہا تم جو ہے اس میں سارا معاملہ جب ہو گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال یہ صورت جو ہے اس میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد یہ نازل ہوئی، یعنی 6 نبی کے بعد کا زمانہ ہے، 7 سے 8 نبی کا یہ زمانہ ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور مشرکین کو جو ہے موسیٰ السلام کے قصے سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ دیکھو جس طرح موسیٰ السلام کو ہے آخرکار اللہ تعالیٰ نے غالب کر ہی دیا،
ٹھیک ہے، ان کے دشمنوں کو جو ہے نیست و نابود کیا۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہوگا، ان کے دشمن بھی آخرکار جو ہے نیست و نابود ہوں گے، اور ان سے ان کا جو ہے معاملہ، ان کی پلاننگ جو ہے چلنے والی نہیں ہے۔ تو اس پہ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، یعنی آغاز ہوتا ہے کہ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ طٰہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، یعنی اس کو آپ سمجھا دیں جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور مطلب وہی ہے اس رب کی طرف سے یہ نازل کیا گیا جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان و زمین میں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو انداز ہے کہ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثری، اب یہ جو ایک انداز ہے، یعنی جیسے ساؤنڈ جو ہے وہ ردم کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتی ہے، یہ بڑی خاص ایک وصف ہے سورت کا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ اب یہ اگر اچھے قراء کو آپ سنیں، خاص طور پہ ادریس ابکار ایک بہت اچھے قاری ہیں، انہوں نے تو کمال کر دیا ہے اس پہ، آپ ذرا کبھی سنیے گا، ادریس ابکار کو سرچ کریں اور سورہ طٰہ کو سنیں، جسٹ آپ بس سنیں تو آپ کو ایک لطف آئے گا اس کو سننے میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کا تفصیلی ذکر ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، تو اے موسیٰ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے آپ کو خبر پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا، جب کہ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں کچھ وہاں سے انگارہ لے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے سورہ قصص میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان سے جو ہے ایک قبطی مارا گیا تھا، انہوں نے ایک موقع رسید کیا تھا، قبطی کو لڑائی ہو رہی تھی قبطی اور بنی اسرائیلی کی، تو اس کو بچانے کے لیے وہ آگے بڑھے تو ایک موقع رسید کیا تو وہ مارا گیا، جس کی وجہ سے پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا کیونکہ ان کے قتل کی جو ہے سازش چل رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل کے مدین کی طرف آ جاتے ہیں۔ مدین جو ہے یہاں پہ وہ کافی عرصے رہے، تو وہیں پر پھر ان کی شادی بھی ہوئی، نکاح بھی ہوا، ان کے بچے بھی ہوئے، تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ اب واپس آ رہے تھے مصر کی طرف۔ جب انہوں نے طور پہاڑ کے اوپر دیکھا کہ ایک آگ سے جل رہی ہے تو اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں وہاں سے کچھ انگارہ لے آتا ہوں، سردی کا موسم ہوگا، انگارہ لے کے آتا ہوں جا کے میں گرم کچھ آگ لگا لیں ہم یہاں پر۔ تو بہت ممکن ہے کہ میں کوئی انگارہ تمہارے پاس لے آؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی جو ہے اطلاع بھی لے آؤں، ٹھیک ہے، کہ وہاں کوئی شخص ہوگا تو اس سے پوچھ بھی لوں گا کیا حالات ہے یہاں پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں کے حالات سے واقف نہیں تھے، وہ ابھی یعنی سمجھنے کافی عرصے بعد یہاں پہ آ رہے تھے اور ان کو جاننا تھا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے اس وقت۔ تو فلما آتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ، یقیناً میں ہی آپ کا رب ہوں، انی انا ربک انا ربک فاخلع علیک، تو اپنی جوتیوں کو اتار دیجئے، میں تمہارا رب ہوں، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ ایک طویٰ کی مقدس وادی میں اب آ چکے ہیں، اپنی جوتیوں کو اتاریے اور ہمارے پاس آ جائیے۔ اس کے بعد پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اور میں نے جو ہے آپ کو جو ہے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، بس آپ میری عبادت کریں اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس سے میں پوشیدہ رکھنے والا ہوں، تاکہ ہر شخص کو وہ بتا دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ شروع میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے، بس اب اس کے یقین سے آپ کو کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ورنہ تو آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اے موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اب اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ اب امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خطاب ہوا ہوگا اور کتنا ایک پر لطف ایکسپیرینس ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ ان سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ خود خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جواب تو دینا چاہیے تھا کہ عصا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو مزہ آ رہا تھا، شوق ان کا بڑھ رہا تھا اللہ سے بات کرنے کا، تو اس پہ مزید وہ کہتے ہیں قال ہی عصا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، تو وہ مزید آگے اپنی بات کو طویل کر رہے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت جو ہے اپنی بات کو طویل کر رہے ہیں کہ میں جو ہے اس سے بہت بھی بڑے کام کرتا ہوں، ٹیک بھی لگا لیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں، اور جس سے میں اپنی بکریوں کو بھی چرا لیتا ہوں اور بھی بہت سے کام میں کرتا ہوں، تو نہیں اس سے موسیٰ السلام کا وہ جو موسیٰ السلام کی کیفیت واضح ہوتی ہے۔ تو
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس سے ذرا ڈالو تو صحیح نیچے، تو ڈالتے ہی وہ سانپ بن گیا، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ڈر گئے اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ڈرے مت، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لیجئے، ہم اسے اسی پہلی حالت میں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ عصا بن گیا، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیے۔ ایک دوسرا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالیے اور باہر نکالیے، وہ چمکنا شروع کر دے گا۔ تو یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم جو ہے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے دکھانا چاہتے ہیں۔ اب آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کا مشن ہے۔ تو اس پہ جو ہے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے بڑا مشن دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے بات صحیح طرح نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک بڑی کیفیت رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یہ اس کا ذکر سورہ قصص میں زیادہ کھلے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہ قبطیوں سے مارا گیا تو بڑے خوف کی کیفیت میں رہے، پھر وہ کہ پتہ نہیں کہیں سے جو ہے کوئی اٹیک نہ ہو جائے ان کے اوپر، کوئی شہید نہ کر دے انہیں، یعنی قتل نہ کر دے۔ تو اس طرح ایک خوف جو تھا ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن گیا تھا، اس وجہ سے وہ جھجک تھی ان کی، وہ بات صحیح طرح سے نہیں کر پاتے تھے۔ بعض جو ہے مفسرین اہل کتاب کی روایات سے یہ لیا ہے کہ جی وہ بچپن میں انہوں نے کوئی کوئلہ زبان پہ رکھ لیا تھا، ایسی بات کوئی نہیں ہے، مطلب ایک قرآن یہ کہتا ہے کہ جھجک تھی ان کی۔ تو اس پہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور ویسر لی امری، اور یہ کام میرے لیے آسان کر دے، یعنی جو کام ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دے، اور یفقہوا قولی، اور میری بات میں جو سمجھ عطا فرما دے، میں جب بات کروں تو لوگ سمجھ سکیں اسے، اور پھر وجعل لی وزیرا من اہلی، اور ایک اور ساتھ ہی دعا کر دی انہوں نے، بڑی انٹرسٹنگ دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر والوں سے ایک وزیر عطا کر دے، یعنی ہارون اخی، میرا بھائی جو ہارون ہے۔ اس لیے یہ دعا آپ کو بھی کرنی چاہیے، یعنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس کی بڑی تاثیر ہے، اگر آپ یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے گا، اور دین کی طرف جو ہے آپ کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا، یا دین کی بات کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی آپ کو نصیب ہوگی کہ آپ کے گھر میں سے کوئی آپ کا ساتھی بھی مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس کی بڑی تاثیر ہے اس دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دیں، یعنی ایک طرح سے نبوت انہوں نے مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی عطا کر دی، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، تو اس سے جو ہے میری سپورٹ کر دے اور اس سے میرا شریک کر دے اس کام میں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کے جو ہے کثرت سے تیری تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت تیری یاد کیا کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر جب سب مطالبات جو مسلسل میں رکھے، اللہ کہتے ہیں کہ سب قبول ہو گئے، گرانٹڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی اللہ یاد کرواتے ہیں کہ تیرے پر تو میں نے ایک اور احسان بھی کیا تھا، تجھے یاد نہیں۔ وہ احسان کیا تھا؟ وہ احسان یہ تھا کہ اب میں نے تیری والدہ جو ہے اس کے دل میں یہ القاء کیا تھا کہ تجھے صندوق میں ڈال کر جو ہے وہ چھوڑ دے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس وقت فرعون جو بڑا فرعون موجود تھا اس نے وہ حکم نافذ کیا ہوا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو اور بچوں کو باقی رکھو۔ اچھا، پہلے یہ حکم تھا کہ اکراس دا بورڈ حکم تھا، بعد میں جب ایک پروٹیسٹ ہوا وہاں پہ کہ جی اس طرح تو سارے مارے جائیں گے تو غلام کس کو بنائیں گے، تو پھر اس نے 1 سال کا ناغہ رکھ دیا تھا، یعنی 1 سال جو ہے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ مطلب زندہ رہیں گے، اور دوسرے سال جو بھی بیٹے پیدا ہوں گے سارے مار دیے جائیں گے۔ تو جس سال بچوں کو قتل ہونا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی جو والدہ تھی وہ بڑی پریشان ہوئی، کیا کریں؟ تو اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ تم اس کو صندوق میں ڈال دو اور اس کو چھوڑ دو دریا کے، دریا نیل میں سے چھوڑ دو، تو دریا کنارے ڈال دو، اور میرا اور اس کا دشمن اسے لے لے گا، یعنی اللہ نے یہ ذہن میں ڈالا کہ جو میرا دشمن ہے وہی اس کو لے لے گا، وہی اسے پالے گا، فکر نہ کرو۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خاص محبت ڈال دی اس بچے کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے تو بہت خوبصورت ان کو بنا دیا کہ جو بھی بندہ دیکھتا ان کو تو ان کا جو ہے دل آ جاتا ہے ان کے اوپر، تاکہ وہ جو ہے ان کی پرورش جو ہے وہ باحفاظت ہو۔ اچھا، اس کے بعد جب والدہ نے ڈال تو دیا لیکن دل جو ہے اس کے اندر وہ ایک کیفیت تھی کہ کیا بنے گا، تو اپنی بہن جو ان کی بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن، ان سے کہا کہ آپ فالو کرو کہ کہاں جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے دریا میں ہوتے ہوئے کدھر جاتے ہیں۔ اچھا، دریا کا جو رخ تھا وہ فرعون کے دربار کی طرف جاتا تھا، فرعون کے جو بھی وہ جو محل ہے اس کی طرف جاتا تھا۔ تو یہ اس طرف جب جا رہا تھا تو ان کی بہن جو ہے اس کا تعاقب کر رہی ہیں، اور وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے ہیں، اور فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ بہت نیک خاتون تھی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے کیا ہے قرآن مجید میں، انہوں نے ان کو اٹھا لیا۔ جب انہوں نے اٹھا لیا تو یہ جو ان کی بہن تھی یہ ان کے دربار میں ہی کام کرتی تھی، یعنی
فرعون کے دربار میں ہی کام کرتی تھی، اور غالباً آسیہ علیہ السلام جو تھیں ان کے ساتھ ہی کوئی ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو وہاں پہ دیکھا تو آسیہ علیہ السلام نے جو ہے ان کو اٹھا لیا، اور فرعون کو بھی پتہ چلا، لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے فرعون کی اولاد نہیں تھی، اور فرعون اور آسیہ جو تھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اٹھا لیا، اور فرعون کو بھی دکھایا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات جب ہوئی تو اس پہ یہ بات اپروو ہوگی، اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو رکھ لو تم۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، کئی جو ہیں وہ دائیاں بلائی گئیں وہ ان کے دودھ نہیں پیتے تھے، تو ان کی بہن نے وہاں پہ اشارہ کیا آسیہ علیہ السلام کو کہ میں ایک خاندان کو جانتی ہوں کہ اچھی دائیا میں مطلب جانتی ہوں ان کو، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ دودھ پی لیں۔ تو بیسیکلی تو وہی بتا رہی تھی کہ والدہ کا ذکر کر رہی تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان تک پہنچا دیا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دائیوں کو پھر جو شیر خوار بچے ہیں ان کو دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی پرورش کریں، ان کو دودھ وغیرہ پلائیں، اور بعد میں پھر جو ہے ان کے تھوڑے بڑے ہو کے وہ پھر دوبارہ اپنے گھر آ جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پروٹیکشن بھی دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں سے جو ہے ایک اسٹائپنڈ بھی ان کے لیے جو ہے وہ ایشو ہونے لگا فرعون کے دربار سے کہ ان کو یہ مطلب منتھلی اتنے پیسے ملیں گے، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حفاظت کے ساتھ ان کی والدہ کی گود میں ہی پلے پڑے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اوپر کرم کیا تھا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یاد کرو موسیٰ کہ یہ سارا جو معاملہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تھا موسیٰ، تمہیں یاد ہے جب تم نے ایک بندہ مار دیا تھا، ٹھیک ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور کئی سال تم مدین میں رہے، اور میری قدرت سے اب میرے پاس تم آ پہنچے ہو، اور میں نے آپ کو اب چن لیا ہے رسالت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اور آپ کا بھائی جاؤ، اور ذکر میں سستی نہ کرنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے بڑی سرکشی بچا رکھی ہے، لیکن نرمی سے سمجھانا شاید سمجھ جائے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی خیر خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرعون کے بھی خیر خواہ ہیں، کہ فرعون جو ہے حالانکہ وہ سخت اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ، اس نے سرکشی بچا رکھی ہے، اور نرمی سے بات کرنا شاید وہ بھی سمجھ جائے۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے کہ وہ دونوں کہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز خوف نہ کھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تو میرے جو ہے اس کے اندر ہو، میری واچ کے اندر ہو، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا۔ اسے کہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور نشانیاں لے کر آئے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو تم چھوڑ دو۔ آگے پھر وہ سارا واقعہ ویسے ہی ہے کہ وہاں پہ وہ دربار میں جاتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، وہ نشانیاں پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ فرعون وہی آگے سے پوچھتا ہے کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے رب العالمین کا پھر تعارف کرواتے ہیں کہ رب العالمین وہ ہے جس نے زمین آسمان کو تخلیق کیا، تمہیں بھی تخلیق کیا، آباء و اجداد کو تخلیق کیا۔ تو یہاں پہ پھر وہ جو کنورسیشن ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ باقی جگہوں پہ وہ کنورسیشن اتنی تفصیل سے نہیں آئی ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا کنورسیشن ہوگی، یہاں پہ بڑی تفصیل سے آئی ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو آگے سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں، پھر آگے سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے طنز بھی کرتا ہے ان کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور پھر ساتھ جو بڑا پولیٹیشین تو تھا نا، بڑا سیاستدان تھا، بڑا بادشاہ تھا، وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا کہ یہ جو پرانے آباء و اجداد ہیں یہ جو تھے یہ رب کو تو نہیں مانتے تھے، تو ان کا کیا بنے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رب کو مانو، تو قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کا علم مجھے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، بس میں یہ بتا دیتا ہوں میرا رب جو ہے وہ تو غلطی نہیں کرتا، نہ ہی وہ جو ہے وہ بھولتا ہے۔ یعنی اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ وہ سب جہنمی ہیں تو ایک طرح سے لوگ جو ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ بات سننا چھوڑ دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے وہاں بات کی کہ دیکھو مجھے نہیں پتا ان کا کیا بنے گا، تمہارے آباء و اجداد کا یا ہمارے آباء و اجداد کا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ حق بات ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ خیر آگے اس کے بعد چیلنج پیش ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اس نے قبول کیا، پھر وہ جادوگر آئے ایک یوم الزینہ والے دن، ایک میلے والے دن، اور پھر وہ سارا کانٹیسٹ جب موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور وہ جو جادوگر تھے وہ سجدہ ہو گئے، ان کا بھی جو ایمان لانا ہے بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ ایمان افروز بات ہے، کس طریقے سے وہ ایمان لے کر آئے اور ڈٹ گئے ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد۔ تو اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے مریمیٹ کر دے گا۔ اب اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک طرح سے قید بھی کرنے کی کوشش کی، اور دوبارہ سے اس حکم کو نافذ کر دیا اس فرعون نے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرو۔ یہ وہ وقت تھا جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بڑا سخت تھا۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے اس طریقے سے یہاں پہ آتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر کئی پھر اور بھی عذاب آئے، کئی اور نشانیاں انہوں نے دیکھی لیکن پھر بھی باز نہ آئے۔
تو پھر آخرکار جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کے جو لشکر تھے اس کو غرق کر دیا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا راتوں رات آپ نکلیے سمندر کے بیچ سے، خشک راستہ جو ہے بن جائے گا جب آپ لاٹھی ماریں گے۔ ایسا ہی ہوا، لاٹھی ماری اور وہ راستہ بن گیا۔ فرعون تعقب میں گیا، وہ پانی اس پر جو ہے چھا گیا۔ اس نے اپنی قوم کو غلط راستہ جو ہے دکھایا تھا، اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے بنی اسرائیل کو تو انعام دے دیا، انہیں دشمن سے جو ہے نجات دے دی، لیکن ان کو جو ہے غرق کر دیا۔ اب وہاں پہ کوہ طور کے پاس جو ہے یہ پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوہ طور کے پاس جب پہنچے تو عہد دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو ہے اللہ کی شریعت کو مانو گے، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ وہ بات ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ پھر بعد میں وہ مطلب ایک واقعہ وہ بھی آتا ہے کہ جس میں پھر انہوں نے جو ہے باقاعدہ بچڑا بنا لیا جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے، تو اس کا ذکر یہاں پہ اب ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب یہاں پہ جو تفصیلات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے جب واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں، پیچھے سے ایک شخص تھا سامری، اس نے جو ہے کوئی ایسی پلاننگ کی کہ جناب گمراہ کر دیا پوری قوم کو۔ یہ سامری کون ہے؟ یہ بھی بڑی ایک مسٹیریس پرسنالٹی ہے۔ اس کے بارے میں یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی نہیں تھا، یہ ہے تو وہاں کے کسی مشرک قوم میں سے تھا، لیکن یہ کہ اسلام لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اور یہ جو ہے جب کراسنگ ہوئی ہے تو اس وقت بھی یہ ساتھ تھا سامری، اور اس نے جو ہے وہاں پہ کوئی ایک عجوبہ دیکھا، یعنی یہ ایک ایسا نیک شخص تھا کہ فرشتوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ملکہ دیا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں وہاں پر، جب ظاہری بات ہے اس طرح کے جو معجزے ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کا ہونا وہاں پہ ایک جو ہے بعیدر کے آس بات نہیں ہے، تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے، وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں پہ بھی ان کے گھوڑے کی جو ہے وہ گھوڑے کا پاؤں پڑتا ہے وہاں پہ گھاس اگ جاتی ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہاں سے جو مٹی ہے نا، اگر میں اٹھا لوں تو اس میں کوئی مجھے فائدہ ہوگا بعد میں۔ پتہ نہیں ذہن میں اس کو شیطان نے بات سجھائی، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی اور اپنے جیب میں رکھ لی، اور پھر اس کے بعد کافی دیر اس پہ سوچتا رہا کیا کرے۔ تو اس وقت موقع مل گیا اسے جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ پیچھے اس نے اپنی قوم کو ایک کہانی سنائی کہ دیکھو یہ تمہارے جو زیور ہیں یہ تم لے کے ساتھ ساتھ پھرتے ہو، کیوں نہ ایسا کریں کہ تم سارے کے سارے زیور جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع کر دو اور اس کی لکھت پڑھت ہو جائے کہ کس کا کتنا زیور ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا ایک ہی بلاک بنا دیں سونے کا، تو اس کو ذرا ٹریول کرنا آسان ہوتا ہے، خانہ بدوشی کی زندگی تھی تو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتی تھی، تو اس لحاظ سے اس نے ایک پلاننگ کی۔ اب دل میں یہ خیال تھا کہ جب یہ سارے کا سارا سونا جمع ہو جائے گا تو پھر میں وہ ٹیسٹ کروں گا وہ جو میرے پاس چیز آئی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر زندگی کے آثار ہیں، یعنی جہاں پہ وہ پاؤں پڑتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا وہاں پہ وہ گھاس اگاتی تھی، تو اس نے کہا کہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یا شیطان نے جب اس کو سجایا، وہ ساتھ ہی پھر اس نے گوڈ ٹرک بھی کی کہ اس وقت جو امیر تھے ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام بنا کے گئے تھے، ان سے کہا کہ جب یہ سارا پلاننگ کا والا معاملہ ہو گیا تو ہارون علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا پلاننگ کیا ہے اس کی۔ وہ تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے یہ تو ریزنیبل بات کر رہا ہے، اوپر سے یہ تھا نیک، ٹھیک ہے اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی ٹرسٹ کرتے تھے، بہت نیک شخص تھا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس نے پھر اپنے جیب میں وہ جو مٹی تھی اس کو رکھا اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ جو میری مراد ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو اس طرح ہارون علیہ السلام نے بھی دعا کر دی، تو نبی کی دعا بھی تھی ساتھ جو ہے اس کی تاثیر بھی تھی اس مٹی کی، کہ یہ کیا ہوا کہ جیسے اس میں ڈالا ہے اس نے تو وہ بچڑا بن گیا۔ اب اس میں جو معرف القرآن میں جو تفصیلات آئی ہیں اس پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہ بچڑا بن گیا تھا، مطلب صرف ایک سونے کا وہ ایک ماڈل نہیں تھا یا ایک اسٹیچو نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ وہ بچڑا بن گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک ایسی کرامت جب لوگوں نے دیکھی تو سب کے سب جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو خدا یہ ہے، اور سامنے نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، اصل تو خدا یہ ہے۔ یہ سارا واقعہ اصل میں ہوا ہے۔ اچھا اس پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو خبر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے پیچھے جو ہے آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، اور سامری نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو واپس آتے ہیں تو ہارون علیہ السلام کو پکڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں روکا، تو ہارون علیہ السلام وہاں پہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی آپ مجھے ذلیل نہ کریں ان کے سامنے، میں نے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ میری جان کے در پہ ہو چکے تھے، اس لیے میں نے نہیں روکا کہ آپ مجھے بعد میں یہ نہ کہیں الزام دیں کہ میں نے جو ہے فتنہ برپا کر دیا قوم کے اندر۔ تو اس سے نہی منکر بالید کی ایک نہی منکر بالید کا اصول بھی واضح ہوتا ہے کہ نہیں منکر جو ہے اگر ہاتھ سے آپ کو کرنا ہے تو اسی صورت میں کرنا ہے کہ آپ کو جب نظر آ جائے
کہ مطلب اس کا کوئی فائدہ ہوگا. یعنی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اسیسمنٹ آپ نے کر لیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو کوئی بڑا منکر نہیں آ جائے گا. اس وقت آپ کو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو نظر آ جائے کہ اس سے بڑا منکر آ جائے گا، کوئی بڑا مسئلہ آ جائے گا، تو پھر آپ وہ کام نہیں کرتے. یعنی اس وقت پھر آپ زبان سے روکیں گے، پھر ہاتھ سے نہیں روکیں گے. یہی اصول جو ہے ہارون علیہ السلام کے کنڈکٹ سے آپ کو ملتا ہے. بہرحال تو یہ سارا معاملہ تھا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر جو ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اصول اللہ نے نازل کر دیا تھا، وہ حکم نازل کر دیا تھا کہ اب جو ہے ان کی توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ جب یہ قتل کریں گے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، اگر باپ نے شرک کیا تھا تو بیٹا قتل کرے گا، بیٹے نے شرک کیا تھا تو باپ اسے قتل کرے گا. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک مسٹری ہے. اگین جیسے وہ ادریس علیہ السلام والی مسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان صورتوں میں بہت سی مسٹریز ہیں، بہت سے پزلز ہیں. اس میں ایک مسٹری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سامری سے پوچھتے ہیں کہ اچھا تیرا کیا مسئلہ ہوا. سامری نے پھر اپنی جو ہے وہ بات کی. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا مسئلہ ہوا کیا. آپ اس سے امیجن کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے غصے میں تھے، اپنے بھائیوں کیسے انہوں نے پکڑا ہے، لیکن سامری سے کیسے بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سامری کی ایک رسپیکٹ تو تھی، وہ ایک نیک شخص تو تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہوا. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ سامری تیرا کیا مسئلہ ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به، مجھے وہ نظر آیا جو ان کو نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، وقبضت قبضة من اثر رسول، میں نے رسول کے قدموں کی جو ہے نیچے کی چیز جو ہے اٹھا لی. تو فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، تو میں نے پھر کر دیا جو میں نے کر دیا. قال فاذهب فانك لك في الحياة ان تقول لا مساس، تو اب دفع ہو جائے یہاں سے. اب تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے چھوؤ مت، ڈونٹ ٹچ می، یعنی کہ تجھے اچھوت والی بیماری لگ جائے گی. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تجھ سے ایک اور وعدہ بھی ہے جو پورا ہو کے رہے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهَكَ الَّذِي، اور اپنے اس الہ کو دیکھ جو تو نے خدا بنایا تھا کہ ہم کیسے اس کا حال کرتے ہیں. الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس کے اوپر تم جس کے اوپر تو جم کے بیٹھا ہوا تھا اور اعتکاف کر رہا تھا جس کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے کس طریقے سے اس کو جلا کے راکھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی الفاظ ہیں کہ نَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسَفًا، یعنی ہم جو ہے اس کو جو ہے جلا کے جو راکھ کرتے ہیں. اب اس سے مفسرین نے پھر یہ بات پیش کی ہے کہ اگر تو یہ سونے کا اسٹیچو ہوتا تو وہ تو جل کے راکھ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی وہ بچڑا بن گیا تھا اور بہت بڑا، یعنی کہ معجزہ اس نے مطلب اس کے ذریعے سے سرزد ہوا. تو اب یہاں پہ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، کوشچن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیوں نہیں سزا دی جس نے سب کو شرک پہ ڈالا. اس کو موسیٰ کہہ رہے ہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے، تو یہ کہتا رہے گا تو لا مساس، اور تیرے سے ایک اور وعدہ بھی ہے جو پورا ہو کے رہے گا. مسٹری ہے یہ 5 صورتیں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، اور اس میں بہت سی اس حوالے سے انفارمیشن دی گئی ہے. اس میں کچھ لوگوں کی رائے اس طرف گئی ہے، اور کیونکہ اس پہ کچھ اہل کتاب کے ہاں سے کچھ ٹیبلٹس ایسی ملی ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال ان دونوں کو جو ہے ساتھ ساتھ دکھایا گیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کوئی شخص ہے. تو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سامری ہی بیسیکلی دجال، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کر دیا کہ یہ کہتا ہے، یعنی اس کا کس یہ ہے کہ انسانوں کے قریب نہیں آ سکتا، لا مساس والا مسئلہ ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَمَوْعِدًا لَن تَخْلِفَ، اور لن تخلفا، ایک اور تجھ سے وعدہ جو پورا ہو کرے گا. کیا یہ اس وعدے کا ذکر تو نہیں کر رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھے قتل کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ دجال ہے تو موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کر سکتے، یہ ان کو پتا تھا، اس لیے انہوں نے مارا بھی نہیں اسے، انہوں نے نکل جائے یہاں سے. تو یہ بڑی ایک مسٹری ہے، واللہ عالم کیا معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اشارہ یہاں پہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہی وہ شخص ہو. ایک ایجپٹ کے مشہور اسکالر ہیں، جب انہوں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے، آرکیولوجیکل جو فائنڈنگ اس پہ شام کے علاقے سے کچھ ملی ہے، وہاں سے ایک ٹیبلٹ ملی تھی، اس پہ ان کی ریسرچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہی شخص ہے، یہ جس کو پھر اللہ نے اس کے اوپر ڈیفارمٹی ڈال دی اور اس کے کان جو ہے گرا دیے، اس کی آنکھ جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ ڈیفارمٹی اس کے اوپر اس وقت پڑی تھی جب اس نے یہ ایک حرکت کی تھی. ہے وہ بہت نیک تھا. تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بلام باورا سے بھی ہے، یعنی وہ بھی شخص یہی ہے جس کا ذکر سورہ آراف میں ہے. اللہ عالم، بہرحال یہ ایک مسٹری ہے. تو یہی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اسے، اس کو آگے جا کے انشاءاللہ سے کنکلوڈ کر اس نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ پھر اس صورت کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے. تو بہرحال جیسے میں نے بتایا کہ ان صورتوں میں بڑی مسٹریز ہیں، اس طرح کی بڑے پزلز ہیں جن کو آپ سالو کر سکتے ہیں، اور بہت سے حقائق آپ کو
مل سکتے ہیں۔ کافی ریسرچ اس پہ ہوئی ہے، انٹرسٹنگ کتابیں ہیں، میں آپ کو ریفر کر دوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں ان صورتوں کے حوالے سے۔ تو ابھی بھی ریسرچ جاری ہے، اگین یہ تو جیسے اینڈ ٹائم قریب آئے گا تو اور حقائق ہمارے سامنے کھلتے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کویشچن ہے تو آپ پوچھ لیجیے۔ اصل میں تو دیکھیں، ایمان کی جو سورس ہے وہ تو آپ کو اللہ کی کتاب میں ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں ہی یہ ذکر کیا ہے کہ آپ ایمان کو نہیں جانتے تھے، ہم نے قرآن نازل کیا جس کے اندر پھر ایمان کی تفصیل ہے۔ تو یہ تو ہمیں کرنا چاہیے، اگر ہمیں شکوک ہیں تو ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن تو تمام شکوک کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ایمان کا ایک پہلو تو اعتقادی ہے، ایک پہلو جو ہے اس کا ہماری سوچ سے متعلق ہے، یا جسے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ انٹلیکچوئل ایسپیکٹ ہے اس کا، وہ تو ہمیں قرآن سے مل جائے گا۔ دوسرا پہلو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس میں عمل کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ ایمان جو ہے اسی وقت صحیح ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ہے۔ تو عمل تو ظاہر بات ہے ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ اب ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب اس پہ عمل ہم نے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے ایک اختیار دیا ہوا ہمیں کہ ہم چاہیں تو عمل کریں، چاہیں نہ کریں۔ جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں پھر نکھار پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اصل میں، جو آپ نے بات کی نا کہ انسان میں شک پیدا ہوتے ہیں۔ شک تو ایک تو ہوتے ہیں انٹلیکچوئل بیسس پہ، یعنی اس کو کوئی اشکال لاحق ہو گیا، کوئی کنفیوژن ہو گئی، وہ قرآن دور کر دیتا ہے۔ دوسرا شک وہ اپنے اوپر خود لاگو کرتا ہے، جیسے کہ وہ کہیں گے، وہ لوگ جو وہاں پہ ناکام ہو جائیں گے پل صراط پہ، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو ان کو جو کہا ہے، جواب دیا ہے اہل ایمان نے، وہ یہ کہا ہے کہ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، ایک تو تم نے اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈال دیا۔ آزمائش تھی نہیں، اکثر انسان ہوتا ہے کہ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے، زندگی اس کی اچھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن خام خواہ میں کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے۔ مطلب اچھی بڑی جاب چل رہی تھی، کام ٹھیک چل رہا تھا، تو یار ایک بزنس اور شروع کر لیتے ہیں، یا اچھے سے بیٹھے بیٹھے جناب خیال آیا کہ جی میں تو نیشنلٹی لے لیتا ہوں، برٹش یا کینیڈا کی جو بھی ہے۔ اب وہاں پہ پہنچ گئے تو وہاں مشکل پڑ گئی ہے، اب وہاں پہ خود بھی پھنس گئے ہیں، بچوں کو پھنسا دیا۔ اب پھر جناب وہ اسکالر سے پوچھتے پھرتے ہیں، علماء سے پوچھتے پھرتے ہیں ہم کیا کریں جی، آپ خود گئے ہو وہاں پہ۔ تو پہلی بات انہوں نے کی کہ تم نے اپنے آپ کو خود ہی آزمائش میں ڈال دیا، آزمائش تھی نہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم انتظار میں رہے اور تم شک میں رہے، یعنی شک کو دور نہیں کیا تم نے۔ انسان جو ہے جان بوجھ کے شک کو دور نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ شک میں پڑنے میں نا ذرا سکون ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ کلیئر ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس پہ عمل کروں۔ تو اس لیے شک بعض اوقات جو ہے وہ انسان دور کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، جب بھی سامنے کو بات آئے تو ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے، اس سے ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شکوک و شبہات ہیں وہ قرآن سے ہمیں دور کر لینے چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں مواقع سارے دیے گئے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر ہم رہ جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ ایمان ہی فائدہ دے گا، اور ایمان عمل سے مشروط ہے، جس کا میں نے ذکر کیا۔ اہل جو یہ جو منافقین تھے یہ مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، لیکن کئی احکامات کو وہ نہیں نافذ کر سکے، نہیں امپلیمنٹ کر سکے، اس لیے پھر وہ نفاق میں آ گئے۔ تو یہاں پہ اللہ نے سورہ حدید میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو اور کافروں کو دونوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب کافر تو جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن منافق کیسے جائیں گے؟ وہ پل صراط سے وہ گزرتے ہوئے وہ مارے جائیں گے۔ بس تو یہ۔ اور کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ منڈے کو